بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذين حصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء، ان فقیروں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. کیا ان فقیروں کے لیے؟ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہذہ الصدقات للفقراء، یہ جو خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے تم نے، یہ ان لوگوں کے لیے کرو الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام نہیں کر سکتے، معاش کا، خدا کے دین کا کام کرنے والے. اس پہ حاشیہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا حاشیہ حضرت نے لکھا. اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں پر خرچ کرو جو لوگ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں معاش کا کام نہیں کر سکتے، روک دیے گئے، اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے خدا کا کام کرنے کے لیے. اصل میں تو مجاہد ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام شعبے جن کا خالصتاً دین سے تعلق ہے اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں. ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مستحق اس بات کے، اس آیت کریمہ کے، وہ اہل علم ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، بس اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے. طالب علم رہے، فقیر رہے، کچھ بھی کیا، لیکن خدا کے دین کو انہوں نے بچایا. جب کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ یہ تاریخ لکھے گا کہ ہندوستان میں 400 برس ایسے گزرے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں تھی، ان مدارس کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، کوئی بھی انہیں پیسے دینے والا نہیں تھا، مانگ مانگ کے خدا کے دین کو بچاتے رہے. اور سب کو پتا تھا کہ پڑھنے کے بعد جاب بھی کہیں نہیں ملے گی، سب کو پتا تھا کہ ملے گا کیا، مسجد میں امام لگ جائیں گے، مؤذن لگ جائیں گے، 2000 3000 تنخواہ مل جائے گی، ہوگا کیا. لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتیں، جان قربانی دے کے خدا کے دین کو اب تک محفوظ رکھا ہو. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو طالب علم ہیں سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں. اللہ نے فرمایا احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، رک گئے ہیں، خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کوئی تجارت نہیں کر سکتے. تجارت کریں تو نقصان ہو جاتا ہے دین کا، معاش پیسہ کمائیں دین کا نقصان ہو جاتا ہے، تحقیق نہیں ہو سکتی، ریسرچ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی آدمی نے جس میں ریسرچ کرنا ہے اس کو کیسے کمپنیز فنڈنگ کرتی ہیں کہ اس آدمی کو فنڈنگ کرو، اس نے یہ پروجیکٹ اس کو پورا کرنا ہے. دین کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو تجارت نہیں کر سکتے اور خودداری ان کی، اور اللہ کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ایسا ہے کہ یحسبہم الجاہل، جو جاہل ہے، جاہل سے مراد جاہل وہ علم والا نہیں، جو ان کے حالات سے ناواقف ہے، جو ان کے حالات سے ناواقف ہے، اغنیا، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی مالدار، بہت بے نیاز ہے، من التعفف، اور وہ اپنی عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بچتا ہے ہاتھ پھیلانے سے. اور جو اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا تعرفہم، تم انہیں جان لوگے، بسیماہم، ان کی حالت دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کون آدمی ہے، کیسا ہے، کس طرح مستحق ہے. لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے. شدید ضرورت بھی پیش آ گئی تو بس ایک بار کہہ دیا کہ یہ چیز لے لیں، یہ چیز خریدنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہی پڑ گئے. اس لیے کہ اتنا کہنا بھی ان کی خودداری کے منافی ہو جاتا ہے.
اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو. جو لوگ رک گئے ہیں میرے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ ہے چیز. اور وہ لوگ نہیں مانگتے اس لیے کہ مانگنے کی عادت نہیں، اور ایک آدھ مرتبہ کہنا وہ ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ ضروریات زندگی ہے نا. اس کی مثال سورہ توبہ میں اللہ نے دی ہے. وہاں دیکھیے آپ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بات فرمائی. 10واں پارہ بالکل جہاں پر ختم ہو رہا ہے نا سورہ توبہ میں، آیت نمبر 91 ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، اور جو ضعیف کمزور ہیں ان کے ذمے بھی کوئی جہاد نہیں. ولا علی المرضى، اور جو مریض ہیں وہ بھی جہاد نہیں کریں گے، ان کے ذمے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے جہاد ان پہ بھی فرض نہیں قرار دیا. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے ذمے جہاد فرض ہے، لا یجدون ما ينفقون، جو اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں. ہے ہی نہیں، کہاں سے خرچ کریں، کہاں سے سواری لائیں، کہاں سے اسلحہ لائیں اور جا کر لڑیں. حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہیں پہنچا کہ خدا کے راستے میں جہاد کرو، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کوئی جہاد فرض نہیں. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے ذمے جہاد ہے، اذا ما آتوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، اور کہتے ہیں ہمیں سواری دے دیں، صرف ہم جہاد پہ جائیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے. قلت لا اجدو، اور آپ نے انہیں جواب دیا اور آپ نے کہا لا اجدو، میرے پاس سواریاں دینے کے لیے اتنے گھوڑے اتنے جانور ہی نہیں ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ما احملکم علیہ، جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں، جو میں سواریاں دے سکوں، میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہے تولوا، وہ آپ سے منہ پھیر کے چل دیے گھر کو. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور دکھ پریشانی تکلیف کی وجہ سے ان کے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کیوں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ اس پریشانی میں وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے کہا ہے سرے سے جہادی ان کے ذمے فرض نہیں ہم نے کیا، یہ تو ان کے ذمے فرض ہے جن کے پاس مال ہے، سواری ہے. یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم لوگ جو بھی ان پر خرچ کرو گے نا، اللہ اس کو خوب باخبر ہے. یعنی اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا مال خرچ کرنا کتنی بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ خدا کے دین کی وجہ سے معاش کا کام نہیں کر سکتے. یہ بھی، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، خود ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہو. کئی اللہ کے ایسے بندے ملیں گے. یہ جو مدارس چلتے ہیں، یہ جو دین کے اتنے کام ہوتے ہیں، ایک ایک پائی جا کے لوگوں سے مانگنی پڑتی ہے. تو یہ جو بیچارے مانگتے ہیں اور اپنی نفس کی قربانی دیتے ہیں، عزت نفس کی قربانی دیتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں مدرسے چلتے رہیں، علماء پڑھتے رہیں، مولوی تیار ہوتے رہیں، حافظ تیار ہوتے رہیں. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خود ان کا کتنا بڑا اجر. اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں نا، تو ہر ایک کا جی نہیں چاہتا اندر سے کہ اٹھ کے لوگوں سے کہے کہ آپ پیسے دے دیجئے. عزت نفس ہوتی ہے، لیکن قربانی دیتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو دین کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی رک جائے گا، مدارس میں وہ کام بھی نہیں ہوگا، علماء پیدا ہونے ہی بند ہو جائیں گے. تو یہ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بڑا اجر. اس لیے یہ جو یہاں مدنی والے کام کر رہے ہیں نا، آپ سے جو بھی اس کا ممبر نہیں، اس کا ممبر بن جاؤ. $10 دو انہیں، 20 دو، 25 دو، اس سے بحث نہیں ہے، جتنا آپ چاہیں. لیکن آپ ان کے فارم جو ہیں وہ فل کیجئے، بھر دیجئے. ان کی وجہ سے بہت سے خیر کے کام ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتا. بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں، مدرسے کا چلنا ہے، لوگوں کے لیے کپڑوں کا بننا ہے، ہسپتال کا کام ہے، کئی چیزیں. اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یہ چیزیں بہت ہو جاتی. ایک چٹکی
آٹے کی شروع کی تھی کسی زمانے میں مسلمانوں نے. علی گڑھ جب بنا تو سر سید نے کہا ایک مٹھی آٹا بس دے دیا کرو اور کچھ نہ دو, اور مٹھی آٹا لیتے لیتے کتنا آٹا ہو گیا اسے بیچتے تھے, اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے اپنا وہ آغاز کیا اور یہ چلا لیا. تو 10-10 20-20 ڈالر بھی آدمی دیتا رہتا ہے نا, تسلسل سے حصہ پڑتا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اخسروا فی سبیل اللہ, یہ خدا کی راہ میں رک گئے ہیں, کام نہیں کر سکتے. اگر کام کریں معاش کا دین جاتا ہے, اور دین کا کام کریں تو تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو. کل انشاءاللہ مزید اسی آیت پہ بات.